بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ پیر سے لے کر کے جمعہ تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا درس ہوگا، اور سنیچر کو سیٹرڈے کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کا درس ہوگا، تاکہ جو مسائل عام ہیں اور جن کا رواج ہے اور لا علمی میں ہم شریعت کے خلاف کام کر لیتے ہیں، تو ہم کو اگر علم ہوگا تو ہم ان سے بچ سکیں گے۔ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے جہالت میں پڑے رہیں گے اور ہم سے ایسے کام ہوتے رہیں گے۔ اس لیے مسائل کا درس بھی نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ، اور میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اتوار سے لے کر کے جمعہ تک کبھی بھی مجھ تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سنیچر کو وہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک مسئلہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں۔ ایسا لفظ اللہ کی شان میں اللہ کے بارے میں بولنا کیسا ہے؟ یہ کتاب ہے فتاوی شارح بخاری۔ علامہ مفتی شریف الحق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ زید کے اس کہنے سے کہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے وہ کافر و مرتد ہو گیا، یعنی جس کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں وہ کافر ہو جائے گا، اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جہاں بھی کہا جائے کہ فلاں آدمی کافر ہو گیا تو اب اس کے بعد یہ سب چیزیں آئیں گی کہ اس کی جتنی نیکیاں تھیں سب برباد، ابھی تک جتنی نمازیں پڑھی تھیں سب ختم، جتنے روزے رکھے تھے سب ختم، جتنی نیکیاں راہ خدا میں خرچ کیا تھا سب برباد۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کلمہ کفر نہ نکل جائے۔ کتنی محنت سے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنی محنت سے روزے رکھے ہیں، شدت کی دھوپ میں ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں، اور ایک کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیا تو ہمارے اعمال برباد۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں۔ تو تمام نیکیاں اس کی ضائع ہو گئیں اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جب بھی کفر ہوگا بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کی بیوی کو اختیار ہے کہ مدت عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرے۔ ایسے شخص پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر اس کلمہ کفر سے توبہ کرے۔ توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے،
اب توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر علل اعلان ایسا کوئی کلمہ کہا ہے تو علل اعلان اسے توبہ کرنی ہوگی، اور اگر 5 لوگوں کے بیچ میں کہا ہے تو 5 لوگوں کے بیچ میں اسے توبہ کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کفر علل اعلان کیا اور بند گھر کے اندر جو ہے توبہ کر لی، تو یہ فتاویٰ کی روشنی میں نہیں چلے گا۔ پھر سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو اور اپنی بیوی کو رکھنا چاہے اور وہ راضی بھی ہو تو نئے سرے سے نکاح کرے، پھر سے اس سے نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ جو ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہا، تو اللہ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ میاں جو چاہے وہ ہو، اللہ میاں جیسا کرے گا ویسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ تو مفتی شریف الحق صاحب شارح بخاری جو ہے اپنے فتاوی شارح بخاری میں فرماتے ہیں اس بارے میں متقدمین کی کتابوں میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ میاں کا لفظ اردو لفظ ہے اور متقدمین کی جو کتابیں ہیں وہ عربی میں ہیں، اور عربی میں تو کوئی اللہ میاں کہے گا نہیں، یہ تو ہماری ایجاد ہے۔ اس لیے پہلے کی کتابوں میں اس تعلق سے کچھ ذکر نہیں ہے۔ ہاں، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ اللہ عز و جل کو میاں کہنا منع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میاں کے 3 معنی ہیں: مالک، شوہر اور زنا کا دلال۔ میاں کے 3 معنی ہیں: مالک، شوہر اور زنا کا دلال، زنا کی دلالی کرنے والا۔ تو یہ 3 معنی ہیں میاں کے۔ اب اس میں سے مالک والا معنی تو اللہ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن شوہر والا معنی اور زنا کا دلال یہ معنی اللہ کی شایان شان بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جس لفظ کے اندر کوئی ایسا شبہ والا معنی پایا جائے تو پھر وہ اللہ کی شان میں یا رسول اللہ کی شان میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو رائینا کہنے سے روکا۔ لا تقول رائینا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو میرے حبیب سے رائینا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ کیوں کہ رائینا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائے، اور ایک معنی ہمارے چرواہے۔ تو چونکہ ایک معنی صحیح تھا ایک معنی غلط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ میرے حبیب کی شان میں ایسا کلمہ نہ کہا جائے کہ جس کا ایک معنی صحیح ایک معنی غلط۔ تو میاں کے ایک معنی صحیح 2 معنی غلط ہے، تو پھر ایسا لفظ اللہ کی شان میں نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ ایک ہے جملہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا، اللہ اپنے دل میں سوچتا ہوگا، ایسا کلمہ کہنا کیسا ہے؟ تو فتاوی شارح بخاری میں ہے کہ یہ جملہ کہ اللہ بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا یقیناً صریح کفر ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے جملے بولتے ہیں اللہ بھی سوچتا ہوگا، تو اللہ بھی سوچتا ہوگا یا اللہ اپنے دل میں سوچتا ہوگا، ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ مفتی شریف الحق صاحب فرماتے ہیں اس جملے میں 3 کفریات ہیں، ایک ہی جملہ ہے اللہ بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا، اس میں 3 کفر ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟
فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل مانا. اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اللہ کے لیے دل مانا. دل جسم کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسمانیات سے منزہ ہے، پاک ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے عضو مانے وہ کافر ہے. دوسرا یہ کہ اس نے کہا سوچتا ہوگا. سوچتا وہ ہے جو عالم الغیب نہ ہو. سوچتا کون ہے؟ جس کو پتا نہ ہو وہ سوچے گا ارے اس نے یہ کر دیا، فلاں نے ایسا کام کر دیا. وہ سوچے گا جس کو پتا ہی نہیں تھا اور اچانک اس نے سنا. اور اللہ تو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سوچنے کا اس بات، اس کے قادر ہونے اور عالم الغیب ہونے سے انکار ہے. پھر اس نے کہا کہ کیا ہو گیا. اس کا صریح مطلب اللہ عز و جل یہ نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا اور اب پتا چلا. تو اللہ تعالیٰ سے علم کی نفی یہ بھی کلمہ کفر ہے. تو یہ چند جو ہے کفریات پر مشتمل ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، یہ ہے کالا خضاب لگانا. سر میں یا داڑھی کے اندر کالا رنگ لگاتے ہیں لوگ. تو اس کے تعلق سے عبید رضا مدنی یہ اپنے فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں مرد و عورت کے لیے بالوں میں کالا رنگ لگانا جہاد کے علاوہ صحیح مذہب کے مطابق مطلقاً حرام ہے. ہاں جو میدان جہاد میں ہے اس مجاہد کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ چاہے مرد ہو یا عورت، سر میں یا مرد کا داڑھی میں کالا خضاب لگانا مطلقاً حرام ہے. خواہ بالوں کو کالا کرنے کے لیے کالا کولا لگایا جائے یا کالی مہندی یا کالا پتھر یا کوئی اور چیز لگائی جائے، کوئی بھی چیز جائز نہیں. کوئی کہے کہ میں مہندی لگا رہا ہوں کالی، وہ بھی جائز نہیں. کالا رنگ بالکل بھی جائز نہیں. البتہ کالے رنگ کے علاوہ سرخ، زرد یا براؤن وغیرہ میں سے کوئی کلر بالوں میں لگانا مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے. تو کالے رنگ کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کالا خضاب لگائیں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے، کبوتروں کا جو رنگ ہوتا ہے تو اس رنگ کے، وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھیں گے. جو آخری زمانے میں اس طرح کالا خضاب لگائیں گے وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھیں گے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو کالا خضاب لگائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کا چہرہ کالا کر دے گا. اور ایک روایت الفردوس کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، سب سے پہلے مہندی اور کتم سے خضاب کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے کالا خضاب کرنے والا فرعون ہے. اور ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا جو کالا خضاب لگائے گا. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
جن مسائل کو بیان کیا گیا ان پر ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔